وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه. منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک۔ ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک۔ حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک۔ کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کے لیے بس یہی باتیں ہیں۔ محترم سامعین کرام، حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں اور دوستوں، ہم اور آپ امت وحدت ہے، ایک ایسی امت ہیں جس امت کی تعلیم یہ ہے کہ تمام مسلمان آپس میں ایسے ہی ہیں جیسے جسم کے تمام اعضاء ہوتے ہیں، لیکن حقیقت اور واقعہ یہ ہے کہ آج مسلمان مختلف گروہوں میں، فرقوں میں بٹا ہوا ہے۔ قرآن پاک سورہ بقرہ کی آیت نمبر 213 سے میں اپنی بات شروع کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم کو زمین پر بھیجا، آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح تک 10 قرون تک ساری انسانیت ایک ہی دین پر تھی، وہ تھا دین اسلام۔ لوگوں میں دشمنی آئی، آپس میں بغض و عناد آیا، اس کی وجہ سے ان کے اندر انحراف آیا، اس کی وجہ سے وہ شرک میں ملوث ہوئے۔ پھر اللہ رب العالمین نے نبیوں کو بھیجنا شروع کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: کان الناس امۃ واحدہ، لوگ شروع میں ایک ہی امت تھے، ایک ہی زمانے میں ایک ہی طور طریقے پہ رہنے والے، چلنے والے تھے۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین،
لیکن جب لوگ آپس میں اختلاف کر بیٹھے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو بھیجنا شروع کر دیا، بشارت سنانے والا، ڈرانے والا بنا کر۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا، نبیوں کے ساتھ اللہ نے اپنی کتاب بھی اتاری، سچی کتاب، انصاف والی کتاب اتاری، تاکہ لوگوں میں جو اختلاف ہو گیا اس اختلاف کا خاتمہ کیا جا سکے، اسے مٹایا جا سکے۔ اللہ رب العالمین آگے فرما رہا ہے وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتِ، اختلاف کرنے والے وہی لوگ تھے جن کو پہلے ہدایت کی ساری چیزیں مل چکی تھیں، واضح بینات دلائل مل جانے کے بعد لوگوں نے اختلاف کرنا شروع کر دیا تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو رہنمائی فرمائی اور ایمان والوں کو صحیح راستہ دکھایا۔ اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے۔ قرآن پاک کی یہ آیت بتلا رہی ہے اور واضح نشانی ہم اور آپ کو دے رہی ہے کہ لوگ جو اختلاف کرتے ہیں وہ اختلاف ان کی اپنے بغض و عناد کی بنیاد پر ہوتا ہے، ان کی اپنی دشمنی کی بنیاد پر ہوتی ہے، اور دشمنی یہاں تک بڑھ جاتی ہے کہ منہج کا انحراف ہو جاتا ہے، اور جب منہج بدل جاتا ہے پھر وہیں سے فرقے جنمنے لگتے ہیں، پھر وہیں سے فرقے بندیاں ہونے لگتی ہیں۔ قرآن پاک کی سورہ آل عمران آیت نمبر 103 میں اللہ رب العالمین نے تقوی اختیار کرو یہ کہنے کے بعد آگے ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے ایمان والو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں فرقے بندیاں نہ کرو۔ یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا۔ اس کے چند آیتوں کے بعد ایک آیت کے بعد اللہ فوراً فرما رہا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ، اے مسلمانوں تم ان کی طرح نہ ہو جانا جن لوگوں نے واضح دلائل آ جانے کے بعد اختلاف کر لیا، جن لوگوں نے واضح اور اللہ رب العالمین کی صاف ستھری بات آ جانے کے بعد آپس میں اختلاف کر بیٹھے اور فرقے بندیاں کر لیں۔ اے مسلمانوں تم ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا۔ اشارہ کیا جا رہا ہے یہودیوں و نصرانیوں کی طرف۔ اللہ فرماتا ہے اے مسلمانوں، اے محمد کے ماننے والوں، تم ایسا ہرگز نہ کرنا، اور اگر ایسا کرو گے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اگر جو آدمی ایسا کرے گا، جو مسلمان ایسا کرے گا، یعنی دلائل آ جانے کے بعد، واضح روشنی اسلام کی تعلیمات آ جانے کے بعد پھر بھی وہ اختلاف کرے گا، پھر بھی سچائی کو نہیں مانے گا، اس آدمی کے لیے، اس مسلمان کے لیے اللہ نے فرمایا اللہ رب العالمین کے پاس سخت بڑا عذاب تیار کیا گیا ہے۔ جب قیامت کے دن آئے گا تو جو لوگ اختلاف کرتے ہیں، جو سچائی سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، جو دلائل سے اپنے آپ کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جہالت کی بنیاد پر دلائل سے بھاگنے کی وجہ سے بدعات خرافات میں پڑھ کے اپنی زندگی ساری برباد کر لیتے ہیں، ایسے لوگوں کا چہرہ کل قیامت کے دن کالا ہو جائے گا، اور اہل ایمان کا، اہل سنت والجماعت کا، توحید والوں کا، سنت والوں کا چہرہ سفید ہوگا، خوبصورت ہوگا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جو بدعتی ہوں گے ان کا چہرہ قیامت کے دن کالا ہوگا، اور جو اہل سنت ہوں گے، توحید و سنت والے ہوں گے، ان کا چہرہ قیامت کے دن سفید ہوگا، خوبصورت ہوگا۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 159 میں اللہ رب العالمین نے تو بڑی پیاری بات کر دی اور مسلمانوں کو اتنا زبردست ڈرایا ہے فرقہ بندی کرنے کے خلاف۔ اللہ نے فرمایا ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، اے نبی جو لوگ اپنے دین کو فرقے بندیوں میں بانٹ لیتے ہیں، جن لوگوں نے اپنے دین کو تقسیم کر لیا، فرقے بندیوں میں بانٹ لیا، اختلاف کر لیا، لست منہم فی شیء، آپ کا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے،
اللہ کے نبی کو یہ کہا جا رہا ہے اے نبی آپ فرقہ بندی کی تعلیم دینے والے نہیں، آپ اس کے سپورٹ کرنے والے نہیں، آپ تو سچا دین لے کر آئے ہیں اور آپ نے دنیا میں سچی تعلیم دنیا والوں کو سکھائی ہے اور بتائی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے مسلمانوں میں نے تمہیں جو دین دیا ہے اس دین کی روشنی اتنی تیز ہے کہ اس کی رات بھی دن کی طرح اجالی نظر آتی ہے۔ یہ دین ہے ہمارے پاس جو بڑا پیور ہے، خالص ہے، سچا دین ہے، ضرورت یہ ہے کہ اس کو پہچانا جائے۔ آج المیہ ہم مسلمانوں کا یہ ہو چکا ہے، اتنا لوگ جاہل ہو چکے ہیں، دین کی تعلیم ان کی زندگی سے اتنی دور ہو چکی ہے، نہ گھر میں دین، نہ کاروبار میں دین، نہ دکان میں دین، نہ اپنے کسی جگہ پہ جہاں بھی انسان رہتا بستا اٹھتا بیٹھتا ہے دین نام کی چیز نہیں نظر آتی ہے۔ پھر ایسے وقت میں یہ نقصان ہوتا ہے کہ سچی تعلیم کو، سچے دین کو، پیور اسلام کو، اصلی اسلام کو لوگ پہچان نہیں پاتے ہیں۔ پھر جو ڈپلیکیٹ ہوتا ہے، جو غلط تعلیمات پیش کرنے والا ہوتا ہے، پھر انجام یہ ہوتا ہے کہ لوگ بدعت کو سنت سمجھ بیٹھتے ہیں، اسی کو دین سمجھ بیٹھتے ہیں، شرک کو توحید سمجھ بیٹھتے ہیں، حق کی پہچان چھین لی جاتی ہے جب ہم دین سے دور ہو جاتے ہیں۔ آج ہمارے ذہنوں میں غلط فہمی یہ ہے، سچائی کئی ایک ہو سکتی ہے، حق کئی ایک ہو سکتا ہے۔ آپ سچے دل سے اور صاف دل سے سوچئے گا، شریعت کی روح سے اگر میں بات کروں تو شریعت تو ہمیں یہ بتلاتی ہے حق صرف ایک ہوگا، حق صرف ایک ہوگا، حق کئی ایک نہیں ہوتا ہے۔ آج لوگ یہ نعرے لگاتے ہیں ہم بھی صحیح، وہ بھی صحیح، وہ بھی صحیح، وہ بھی صحیح، کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ایک صحیح، ہم کہتے ہیں کئی ایک صحیح، اللہ کے نبی کی بات صحیح ہوگی۔ آئیے ایک حدیث پاک سنتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کو صحیح کہا ہے، بقیہ کو غلط کہا ہے۔ کیسے؟ ابن ماجہ کی حدیث کی ایک کتاب ہے سنن ابن ماجہ، اس میں مقدمے کے اندر ایک حدیث ہے، حدیث کا نمبر 11۔ جابر ابن عبداللہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو صحیح منہج کی تعلیم دے رہے ہیں اور اصلی اسلام کا راستہ بتلا رہے ہیں۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے آپ نے لکیر کھینچی۔ جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں اللہ کے نبی لکیر کھینچتے ہیں، ایک لائن بناتے ہیں اور اس لائن کے داہنی طرف 2 لائن بناتے ہیں، اس کے بائیں طرف 2 لائن بناتے ہیں۔ کل اللہ کے نبی نے 5 لکیریں کھینچی، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچ والی لکیر پہ اپنا ہاتھ رکھا، ثم وضع یدہ بالخط الاوسط، بیچ والی لکیر پہ آپ نے اپنا ہاتھ رکھا اور فرمایا وَأَنَّ هَذِهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، یہی میرا راستہ ہے، یہی صراط مستقیم ہے اور یہی اللہ رب العالمین کو پسند ہے۔ اس کے علاوہ جو دائیں بائیں یہ لکیریں، دائیں بائیں کے جو راستے ہیں یہ گمراہی کے راستے ہیں، ان کے قریب نہ جانا، ان کی اتباع نہ کرنا، صراط مستقیم کی بیچ والے راستے کی پیروی کرنا، فَاتَّبِعُوهُ، اسی کی اتباع کرنا، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور تم ان دائیں بائیں والی لکیروں پہ، دائیں بائیں والے راستوں پہ اگر چلو گے تو اللہ کے بتائے ہوئے سچے راستے سے تم بھٹک جاؤ گے۔ اللہ کے نبی نے اتنا صاف، اتنے واضح انداز میں سمجھایا کہ حق ایک ہے، 5 لائن میں کھڑے ہوئے ہیں لیکن حق تو صرف ایک ہے، باقی حق نہیں ہے۔ سچائی کسی ایک کے ساتھ ہو سکتی ہے، یہ اللہ کے نبی کی واضح تعلیم ہے۔ اور افسوس کی بات ہے اختلاف کے خلاف آواز اٹھانا یہ تو دور کی بات ہے، آج دنیا کے لوگ اختلاف کو رحمت بھی بتانے لگے ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں امت میں جو اختلاف ہوا یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے۔ وہ میرے بھائیوں، اختلاف کبھی رحمت نہیں رہا ہے، اختلاف اگر ہو گیا ہے تو یہ تقدیر میں ہونا تھا، یہ اس امت کی قسمت میں لکھا تھا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی، یہ آپ کو معجزہ تھا اس لیے ہونا تھا، ہو گیا۔ اب اگر کوئی اس کو رحمت بتانے لگے تو اس کو یہ بھی کہنا ہوگا
اگر اختلاف رحمت ہے تو پھر اتحاد تو زحمت ہو جائے گی، اور اگر تفرقے بازی فرقہ بندی رحمت ہو جائے تو مسلمانوں کا ایک ساتھ مل جل کے رہنا یہ عذاب بن جائے گا۔ جبکہ اللہ کے نبی کی تعلیم ہے، اللہ رب العالمین قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اتحاد میں برکت ہے، اسی کی تعلیم دی جا رہی ہے، اور فرقت میں فرقہ بندی میں انسان سے برکت چھین لی جاتی ہے، پھر وہ مٹا دیا جاتا ہے، جو چاہتا اس کے اوپر حملہ کرتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب اللہ رب العالمین اور اللہ کے نبی فرقہ بندی سے منع کر رہے ہیں اور اسلام میں وہ چیز جائز ہی نہیں ہے، پھر ہوئے کیوں مسلمان اتنے فرقوں میں، بٹیں کیوں مسلمان اتنے فرقوں میں؟ ہر کوئی کہتا ہے میں صحیح ہوں، ہر کوئی کہتا ہے میں ہی وہی ہوں جس کو نبی نے بتایا تھا، میں وہی ہوں جس کو نبی لے کر آئے تھے۔ جب دعوے دار کئی ایک ہو جائیں تو مقدمہ بڑا سخت ہو جاتا ہے، جب کسی ایک چیز کے دعوے دار کئی ایک ہو جائیں تو معاملہ بڑا سنگین ہو جاتا ہے، پھر وہاں تحقیق کا معیار ہمیں اور بلند کرنا پڑتا ہے، اور اونچا کرنا پڑتا ہے، پھر جا کے ہمیں وہ پیور اور صحیح چیز ملتی ہے۔ آئیے میں جواب دیتا ہوں کہ فرقے کیوں بنے۔ جواب نمبر 1، فرقہ اس لیے بنا کیونکہ اللہ رب العالمین نے تقدیر میں اس امت کے لکھ دیا تھا، یہ ہمارا ایمان ہو جائیے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 18 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدًا، اگر تمہارا رب چاہتا تو ساری دنیا کے لوگوں کو ایک امت بنا دیتا۔ مسلمانوں میں فرقے کی بات کر رہے ہو، ساری دنیا کے لوگوں کو ایک ہی مذہب والا، ایک ہی دین والا بنا دیتا، لیکن اللہ رب العالمین کی مشیت ایسی نہ تھی۔ اللہ رب العالمین نے ایسا تو قسمت میں لکھ رکھا تھا اس امت کے، یہ امت بٹے گی، اب ہمیں اور آپ کو کیا سبق لینا ہے؟ آج لوگ یہ بھی کہنے لگتے ہیں جب اللہ کے نبی نے خود کہا تھا کہ امت بٹے گی تو آج امت جب بٹ گئی ہے تو اس میں تکلیف کس بات کی ہے، اس میں ہمیں ڈرنے کی کیا بات ہے؟ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کے پیغام کو آپ نے سمجھا نہیں۔ میرے نبی آگاہ اس لیے فرما رہے تھے کہ اے دنیا کے لوگوں تم ایسی چیزوں سے دور رہنا، جب امت الگ الگ بٹنے لگے تم صحیح راستے پہ آنے کی کوشش کرنا، حق کو پہچاننے کی کوشش کرنا، اور اللہ رب العالمین اس فتنے سے ہم اور آپ کو آزمانا چاہتا ہے کہ صحیح حق کس کے پاس ہے، صحیح دین کس کے پاس ہے، یہ اللہ جاننا چاہتا ہے۔ پہلا جواب اس لیے دنیا میں فرقے بندی کے وجود ہوا تھا۔ دوسرا جواب، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، اور آج دنیا میں یہ ہوا بھی کہ امت مسلمہ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھنے والوں کی کئی فرقے بن گئے، کئی گروہوں میں یہ مسلمان تقسیم ہو گئے۔ ہم تو کہتے ہیں یہ تو قسمت میں لکھا تھا، دوسری طرف دوسرا پہلو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہمارا ایمان اور بڑھ جاتا ہے کہ آج سے کئی سال پہلے جو میرے نبی اللہ کی وحی سے اپنی حدیث کے ذریعے سے بتا کے چلے گئے وہ آج 100% صحیح ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب میرے نبی کی حدیث بھی حجت ہے، اس کا مطلب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام، میرے نبی نے جو آگے کی باتیں بتلائی تھی وہی کے ذریعے تھے، وہ ساری باتیں صحیح، میرا نبی کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا۔ وہ مسلمانوں، جب نبی کی یہ پیشین گوئی صحیح ہو گئی تو دیگر پیشین گوئیاں بھی نبی کی صحیح ہوں گی۔ اس لیے دنیا میں نبی علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا کہ آپ نے آگے کی بات بتلائی اور صحیح بات وہ 100% صحیح ثابت ہو گئی، اس لیے دنیا میں فرقے بندیاں ہوئی۔ اور فرقے بندیاں کیوں ہوئی جانتے ہیں؟ دین اسلام جو ہے، ایک جملے میں اگر میں کہنا چاہوں اسلام کسے کہتے ہیں، ہم اور آپ کو کس پہ عمل کرنا چاہیے، ایک جملے ایک سنٹنس میں اگر میں بتانا چاہوں تو یہ کہوں گا الاسلام هو الدین الشرعی الالہی المتلقى من اللہ عن الوحی۔ اسلام وہ دین مذہب ہے جو آسمانی دین ہے، جو دین مسلمانوں کو وحی کے ذریعے سے دیا گیا، اسی کا اسلام نام ہے۔ اب اگر مسلمان وحی کو چھوڑ کر اللہ رب العالمین جو جبرائیل کے ذریعے سے نبی تک پہنچاتا تھا، جو نبی کے دل میں اللہ بات ڈالتا تھا، جس کو ہم قرآن اور حدیث کہتے ہیں، جب مسلمان اس وحی کو چھوڑ دیتا ہے پھر وہ اسلام پہ نہیں باقی رہ سکتا ہے۔ اس کی دکان کچھ ہی دنوں تک چلے گی پھر بند ہو جائے گی۔ جب تک وحی کو پکڑ کے رکھیں گے، آسمانی دین کو آسمانی دین بنا کے رکھیں گے،
تب تک آپ صحیح اور اصلی دین پر قائم رہ سکیں گے۔ مسلمانوں میں گڑبڑی یہیں سے ہوئی ہے، مسلمانوں نے آسمانی دین کو زمینی دین بنانے کی کوشش کرنے لگے، دوسروں کی دیکھی دیکھا کرنے لگے۔ جب دوسرے مذاہب سے مسلمان متاثر ہونے لگے، افیکٹڈ ہو کر ان کے تہواروں کو اپنا تہوار بنانے کی کوشش کرنے لگے، وہ ایسا کرتا ہے ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے، تب جا کے فرقوں نے جنم لینا شروع کر دیا۔ جب مسلمان آپس میں حسد کرنے لگے، دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف نفرت آنے لگی، بغض عناد آنے لگا، تب جا کے کہیں فرقوں نے جنم لینا شروع کر دیا ہے۔ جب مسلمانوں نے سنت کو چھوڑ کر بدعت کو اپنانا شروع کر دیا اور توحید کو چھوڑ کر شرک کو گلے لگانا شروع کر دیا، تب جا کے کہیں فرقے جنم لینے شروع ہو گئے۔ جب مسلمانوں کے لیے کہہ دیا گیا کہ تمہارا دین آسمانی ہے، جو آسمان سے اتارا گیا ہے اسی کی اتباع کرنا، اور مسلمان جب لوگوں کے خواب پر اپنے دین بنانے لگا، فلاں نے خواب دیکھ لیا اب وہ عقل سے دین نافذ ہو گیا، فلاں کی رائے یہ ہے وہ دین بن گیا، جب یہ سوچ مسلمانوں کی ہونے لگی تب جا کے فرقے بندیاں شروع ہو گئی۔ ایسے ہی فرقے جنم نہیں لیے ہیں، یہ ہماری اور آپ کی غلط فہمی ہوئی ہے، ہم اور آپ غلط راستے پہ چلے گئے۔ سیدھا سیدھا جملہ ہے بھائی، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اللہ نے فرمایا جو آسمان سے تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا اسی کی اتباع کرو۔ صاف بات ہے، آج صوفی کہتے ہیں خواب دیکھا صبح ان کا دین ہو جاتا ہے، خواب کے ذریعے سے دین لوگوں کو بتایا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، خواب ہمارے لیے منہج نہیں ہو سکتا، ہمارے لیے ماخذ نہیں ہو سکتا ہے، خواب سے دین نہیں بنتا ہے۔ آج کا ہمارا اور آپ کا خواب صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، اس سے مسئلے کا استنباط نہ کیا کریں، اس سے ہمارا اور ہماری عقل دین کے لیے، ہم اپنی عقل کو دین نہیں بنا سکتے، اپنی رائے کو اور اپنے من کی بات کو دین نہیں بنا سکتے۔ جب ہم بنانے کی کوشش کریں گے پھر جا کے فرقہ جنم لے گا اور لوگ الگ ہو جائیں گے۔ آج ہم اور آپ جب صحیح اور اصلی اسلام کو پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو لوگ ہمیں باغی، لوگ ہمیں باہر سے آیا ہوا، پتہ نہیں کہاں سے آیا ہوا، پتہ نہیں اسلام سے باہر، کوئی یہودی، کوئی شیعہ، کوئی کچھ کہنے کو تیار ہو جاتا ہے، نہ جانے کیا کیا۔ اصلی اسلام آج کل لوگوں کو سامنے پیش کرنا، پیور دین اسلام پیش کرنا، آج کل اپنے ہاتھ پہ آگ کا انگارہ لے کر چلنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عوام سب وہی بدعات پہ، کوئی خرافات پہ، کوئی لوگوں کی بنی بنائی روایات پہ چل رہی ہے۔ اب جب اس کو روکنے کی بات کی جاتی ہے، اب آپ تو نیا دین لے کر آ گئے ہیں۔ شیخ عبدالعظیم عمری مدنی نے ایک ابھی لیٹسٹ نظم لکھی ہے، بڑی پیاری نظم لکھی ہے۔ ایک بات انہوں نے بڑے اچھے انداز میں کہی ہے، نفرتوں سے کہیں الفت کا شجر لگتا ہے، نفرتوں سے کہیں الفت کا شجر لگتا ہے، جھوٹ کی شاخ پہ مشکل سے ثمر لگتا ہے، اپنی سچائی تو عالم میں بغاوت ٹھہری، اپنی سچائی تو عالم میں بغاوت ٹھہری، آپ کا جھوٹ بھی زمانے کو ہنر لگتا ہے۔ جو سچائی بیان کر رہا ہے دنیا اس کو باقی کہنے کو تیار ہے، دنیا اسے یہودی، شیعہ، دنیا اسے غیر مقلد، دنیا اسے جاہل، دنیا اسے نہ جانے کیا القاب دینے کو تیار ہے۔ اور جو جھوٹے انداز میں جھوٹی باتوں کو بیان کر کے دین پیش کرنے لگے، لوگ اس کو ہنر مان لیتے ہیں، لوگ اس کو سچا سمجھ لیتے ہیں۔ آج ہم اور آپ حق کو پہچان نہیں پا رہے ہیں، سچا اسلام ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ آئیے آج میں آپ کو بتاؤں، کچھ طریقے بتاتا ہوں، کچھ فارمولے بتاتا ہوں سچا اسلام کیسے پہچانا جائے۔ حقیقت یہ ہے ہر آدمی فرقہ بندی کے خلاف ہے، میرا جہاں تک ماننا ہے، میری جہاں تک سماج پہ ریسرچ ہے، ہر مسلمان چاہتا ہے کہ فرقہ بندی ختم ہو، لیکن کیسے ختم ہو اس پہ لوگ غلط ہو جا رہے ہیں، وہاں گڑبڑی پیدا ہو جا رہی ہے۔ جب کیسے ختم ہو یہ بات آ جاتی ہے تو کوئی کہتا ہے
ہمارے یہاں چلے آؤ، کوئی کہتا ہے ہمارے والے کو مان لو، کوئی کہتا ہے ہماری سوچ کو اپنا لو، فرقہ بندی ختم ہو جائے گا۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہوں، وہ یہ کہتے ہیں تم ہم میں آ جاؤ، فرقہ بندی ختم ہو جائے گی۔ فرقہ بندی ایسی نہیں ختم ہوگی۔ ہماری دعوت یہ ہے کہ اسی پہ آ جاؤ جس پہ نبی نے چھوڑا تھا، اسی طریقے پہ آ جاؤ جس پہ اللہ کے نبی نے صحابہ کو چھوڑ کے گئے تھے، جس کو صحابہ نے اپنایا، اس طریقے پہ آ جاؤ، فرقہ بندی ختم ہو جائے گی، اصلی اسلام آپ تک پہنچ جائے گا۔ آج ہم پہ الزام ہے کہ ہم فرقہ پرستی کر رہے ہیں۔ میرا ایک سوال ہے، جو لوگ اہل حدیث پر، جو لوگ صحیح سنت، توحید و سنت کے ماننے والوں کو فرقہ پرست کہتے ہیں، جو لوگ سمجھتے ہیں یہ نیا فرقہ ہے اسلام میں، یہ کہاں سے پیدا ہو گیا، ان سے میرا سوال ہے۔ ہم تو دو ٹوک الفاظ میں کہتے ہیں، ہماری دعوت کتاب و سنت سلف صالح کے منہج پر ہے۔ میں اپنی دعوت کا اعلان کرتا ہوں، ہماری دعوت، ہماری بات وہی ہے جو قرآن میں ہے، جو نبی کی صحیح حدیث میں ہے، جو سلف صالح کے منہج پہ کھرا اترتا ہے، ہماری دعوت وہی ہے۔ اب اگر کوئی مجھے اس کے باوجود فرقہ پرست کہتا ہے، سوال یہ ہے کیا آپ میری دعوت پکار کو سننے کے بعد تیار ہیں ہمارا ساتھ دینے کے لیے؟ اب اگر وہ آدمی کہتا ہے ہاں ہم آپ کے ساتھ تیار ہیں، ہم آپ کے ساتھ، آپ کی اس دعوت کے ساتھ مل کر چلنے کو تیار ہیں، پھر تو ہم فرقہ پرست نہ ہوئے، کیونکہ فرقہ پرست ہوتے تو آپ ہمارا ساتھ نہ دیتے۔ اور اگر وہ کہتا نہیں ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں، کیوں نہیں ہے؟ جب ہماری دعوت کتاب و سنت ہے، جب ہماری دعوت قرآن و حدیث ہے، سلف صالح کے منہج پر ہے، پھر آدمی اگلا کہتا ہے ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں، پھر ہم کہیں گے فرقہ پرست تم ہوئے، ہم نہیں ہوئے، اس لیے کہ ہماری دعوت وہی منعن ہے جو نبی کی تھی، ہماری دعوت منعن وہی ہے جو صحابہ کرام کی تھی۔ جو اصل سے کٹتا ہے وہی فرقہ ہوتا ہے، اصل جو ہوتا ہے وہ فرقہ کبھی نہیں ہوتا ہے۔ فرقہ لوگ جانتے ہی نہیں کسے کہتے ہیں۔ فرقہ کہتے ہیں اصل سے جو فرع نکل جائے، اپنی کوئی الگ سوچ لے کر باہر نکل جائے، اس کو فرقہ کہا جاتا ہے۔ ہم تو اصل اسلام کے ماننے والے ہیں، ہم تو فرقہ ہوئے ہی نہیں۔ ہمارے پاس تو اوریجنل اسلام ہے، ہمارے پاس تو صحیح مذہب ہے، صحیح دین ہے۔ ہر کوئی دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، میرا دعویٰ ہے اور میرا یہاں تک ماننا ہے، شاید کوئی ایسا ہوگا، شاید کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو یہ کہہ سکیں کہ ہماری دعوت وہی ہے جو کتاب و سنت میں ہے، جو سلف صالح کے منہج میں۔ یہ صرف ایک ہی گروہ ہے جو دنیا میں اعلان کرتا ہے اور ہر کسی کے سامنے سینہ ٹھوک کے کہتا ہے میرا باپ بھی حدیث کے خلاف ہو، میں اپنے باپ کو چھوڑ دوں گا، حدیث نہیں چھوڑوں گا۔ میری ماں بھی قرآن کے خلاف ہو، میں اپنی ماں کو چھوڑ سکتا ہوں لیکن قرآن کی تعلیم کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ دنیا میں ایک ہی گروہ ہے، اس کا نام اہل الحدیث ہے، اور دنیا میں کوئی اتنے سینہ چوڑا کر کے اور اتنے بے باکی سے شاید کوئی نہیں بیان کر سکتا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں ہمارا، اور پہچان میں بتاؤں ہماری پہچان کیا ہے۔ سماج میں نکلو، آپ پہچان لوگے صحیح اور اصلی دین کس کے پاس ہے۔ آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں صحیح اور اصلی دین کس کے پاس ہے۔ قرآن پاک سورہ حشر آیت نمبر 7 اللہ رب العالمین نے فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول دیں اسے لے لو، جس سے منع کریں اس سے اپنے آپ کو دور کر لو، اپنے آپ کو اس سے بھگا لو، اس کے قریب تک نہ جاؤ۔ جاؤ سماج میں دیکھو کون اس پہ کھڑا اتر رہا ہے، نبی کی بات سن کے کھڑا ہو جائے، ہلے نہ، حرکت نہ کرے، حدیث سن کے اپنی پرانی روایات کو ختم کر دے، بدعات کو ختم کر دے، خرافات کو چھوڑ دے۔ سماج میں پرکھ کے دیکھ لو، پتہ چل جائے گا اصلی اسلام کس کے پاس ہے اور فرقہ بندی کون کرتا ہے۔ جاؤ قرآن کریم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 اٹھاؤ، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اللہ نے فرمایا صحابہ کے معیار پہ جس کا ایمان ہوگا وہی قابل قبول ہے، جو صحابہ کے منہج سے ہٹا وہ اختلاف والا ہے، وہ صحابہ والا نہیں ہے۔ جاؤ سماج میں دیکھ لو کون صحابہ سے دشمنی کر رہا ہے اور کون صحابہ کے دفاع میں اپنی جان کی بازی تک لگانے کو تیار ہے۔ پتہ چل جائے گا کہ فرقہ بندی کسے کہتے ہیں اور کون کر رہا ہے، اصلی دین کس کے پاس ہے۔ قرآن پاک سے پوچھو سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ نے فرمایا مہاجرین کا طبقہ، انصار کا طبقہ اور ان کے نقش قدم پہ چلنے والوں کا طبقہ وہ طبقہ ہے جس کو میں نے سند رضا عطا فرمائی ہے، جس کو میں جنت میں ڈالنے والا ہوں۔ جاؤ سماج میں دیکھو کون ابو بکر عمر عثمان کے سنت پہ عمل کر رہا ہے، پتہ چل جائے گا فرقہ بندی کون کر رہا ہے اور کون اصلی اسلام پہ آیا ہے۔ قرآن کریم اٹھاؤ سورہ نساء کی آیت نمبر 59 اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین
الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول. اللہ نے فرمایا لوگو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اپنے امراء اور اپنے علماء کی اطاعت کرو، لیکن جہاں آپ کا امیر، جہاں آپ کا عالم بھٹک جائے اس سے دلیل مانگو اور اس کی اطاعت کو چھوڑ دو، اللہ اس کے رسول کی اطاعت پہ پلٹ آؤ. اختلاف ہو جائے اپنے فیصلے لینے کے لیے قرآن کی طرف پلٹو، حدیث کی طرف پلٹو. جاؤ سماج میں دیکھ لو یہ طرز کس کے یہاں پایا جاتا ہے، پتہ چل جائے گا فرقہ بندی کون کر رہا ہے اور اصلی اسلام کس کے پاس ہے. قرآن میں اللہ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 64 میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِهِ. میں نے جو بھی رسول نازل کیا ہے، میں نے جو بھی رسول دنیا میں بھیجا ہے، مقصد یہ ہے کہ اس رسول کی اتباع کی جائے. آپ جاؤ سماج میں دیکھ لو کون ہے جو نبی کی حدیث کو ماننے کو تیار نہیں، پتہ چل جائے گا فرقہ بندی کون کر رہا ہے، اصل دین کس کے پاس ہے. اور قرآن کریم سورہ نساء اٹھاؤ آیت نمبر 65 اللہ نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اے مومنو، اللہ فرماتا ہے تمہارے رب کی قسم ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے جو اپنا فیصلہ نبی کی عدالت میں لے کے نہ جایا کرے. مومن وہ نہیں ہو سکتا ہے کہ جو نبی کے فیصلے پہ شک کرے. مومن وہ نہیں ہو سکتا جو نبی کے فیصلے پر اپنا سر تسلیم خم نہ کر دے. سماج میں جا کے دیکھ لیجئے اپنے فیصلے، اپنے دینی معاملات لوگ کس کی رائے پہ حل کروا رہے ہیں. کون نبی کی حدیث طلب کر رہا ہے اور کون اپنے عالموں کی آرا کو طلب کر رہا ہے، پتہ چل جائے گا فرقہ بندی کون کر رہا ہے، اصل اسلام کس کے پاس ہے. قرآن سورہ نساء کی آیت نمبر 69 اٹھائیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. جو اللہ کی اطاعت کرے گا، جو رسول کی اطاعت کرے گا، وہ کل قیامت کی نبیوں کے ساتھ ہوگا، وہ صدیق کے ساتھ ہوگا، وہ شہداء کے ساتھ ہوگا، وہ صالحین کے ساتھ ہوگا. آج جاؤ سماج میں دیکھ لو کون نبیوں سے محبت کرنے والا ہے، کون اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا ہے. محبت وہ نہیں ہوتی ہے جو زبان سے کہی جائے، محبت وہ ہوتی ہے جو کردار سے ادا کی جائے. کسی شاعر نے کہا فَإِنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يُحِبُّ يُطِيعُ. اصلی محبت کی پہچان یہ ہے کہ ایک عاشق اپنے محبوب کے ایک ایک عمل کو فالو کرنے لگے، اپنے محبوب کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے لگے، اس کو محبت کہتے ہیں. اس معیار پہ سماج کو دیکھو کون اتر رہا ہے، کون نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے زبانی دعوے کر رہا ہے اور کون نبی کے ایک ایک اشارے اور نبی کی ایک ایک حدیث کو تلاش کر کے عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. پتہ چل جائے گا فرقہ بندی کسے کہتے ہیں اور کون کر رہا ہے، اصل اسلام کس کے پاس ہے. اور آگے بڑھو قرآن پاک اٹھاؤ. اللہ رب العالمین سورہ نساء کی آیت نمبر 115 ہی میں فرما رہا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بعد ما تبین له الهدى ويتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا. جو رسول کی مخالفت کرے گا، آیت غور سے سنیے، جو رسول کی مخالفت کرے گا، واضح دلیل آ جانے کے بعد رسول کی مخالفت، رسول کی حدیث آ جانے کے بعد جو کرے گا، اللہ فرماتا ہے جو صحابہ کے منہج کو چھوڑ دے گا، سبیل المؤمنین جو صحابہ کے اجماع کو، امت مسلمہ کے حقیقی اجماع کو جو چھوڑ دے گا اور پھر اپنے منمانی دین چلانے کی کوشش کرے گا، ہم اسے اس کی ڈگر پہ چلائیں گے. وہ راستہ جنت کو نہیں جہنم کو جا رہا ہوگا. سماج میں دیکھیے کون صحابہ کے طرز عمل سے اپنا طرز عمل الگ کیے ہوئے ہے. سماج میں دیکھیے کون نبی کی مخالفت کر رہا ہے، نبی کی حدیث کی دھجیاں اڑا رہا ہے، کون نبی کی حدیث کی تعویلیں کر رہا ہے، کون اسے منسوخ قرار دے رہا ہے. پتہ چل جائے گا فرقہ بندی کون کر رہا ہے، اصل اسلام کس کے پاس ہے. اللہ رب العالمین نے کہا مومن کون ہے. سورہ نور کی آیت نمبر 51 اٹھائیے. اللہ نے فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا. مومنوں کا قول یہ ہوتا ہے، مومنوں کی دعوت یہ ہوتی ہے، ان کی پہچان یہ ہوتی ہے جب ان سے کہا جائے آ جاؤ آ جاؤ، تم میرے مخالف ہو، میں تمہیں اپنا مخالف لگتا ہوں، آ جاؤ ہم اپنے مسئلے حل کر لیں. کس سے؟ قرآن سے، نبی کے فرمان سے. تو سامنے والا اگر مومن ہوگا
ہوگا تو کہے گا چلو آمنا و صدقنا سمعنا و اطعنا، ہم سنیں گے بھی نبی پاک کے فرمان کو، ہم سنیں گے بھی قرآن کی آیات کو اور اس پر عمل بھی کریں گے۔ سماج میں جاؤ دیکھو لوگ اس پر کس انداز میں عمل پیرا ہے، پتہ چل جائے گا فرقہ بندی کون کر رہا ہے، اصل اسلام کس کے پاس ہے۔ قرآن کی سورہ نور کی آیت نمبر 63 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ لوگوں ڈرو، تمہیں ڈرنا چاہیے اللہ کے رسول کی مخالفت کرنے سے۔ اللہ فرما رہا ہے تم جب میرے رسول کی مخالفت کرتے ہو تو میں تم پہ عذاب بھی اتار سکتا ہوں، میں تمہیں فتنے میں بھی مبتلا کر سکتا ہوں، اس بات سے ڈرا کرو نبی کی کوئی مخالفت کرنے سے۔ آج سماج میں دیکھو کون نبی کی سنتوں کو بدعت میں تبدیل کر رہا ہے، کون شرک کو توحید کے جھنڈے تلے اور توحید کا نعرہ دے کر شرک کو پروموٹ کر رہا ہے۔ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ فرقہ بندی کون کر رہا، اصل اسلام کس کے پاس ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی حدیث ہے 7280 فرمایا اللہ کے نبی نے من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جو میری اطاعت کرے گا جنت میں جائے گا، جو میری نافرمانی کرے گا جہنم میں جائے گا۔ اس پہ بھی سماج کو ٹٹول لیجئے کون کھرا اتر رہا ہے، پتہ چل جائے گا فرقہ بندی کسے کہتے، اصل اسلام کس کے پاس ہے۔ واضح بینات دلیل ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مسلم شریف کتاب العقیدہ 1718 نمبر کی روایت ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ دین اسلام میں کوئی بھی نئی چیز جو نبی نے نہ بتایا ہو، جو صحابہ نے نہ بتایا ہو، جو شریعت کے اصولوں پہ نہ اترتا ہو، جو قرآن سنت اور اجماع اور قیاس صحیح کے طرز پہ نہ اترتا ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ عمل مردود ہے، اسے قبول نہ کیا جائے گا۔ سماج میں دیکھ لیجئے کون اس پہ کھرا اتر رہا ہے، کس نے اپنے ہر نیک عمل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے سرٹیفائی کروایا ہے۔ آپ کو پتہ چل جائے گا فرقہ بندی کون کر رہا ہے، اصل اسلام کس کے پاس ہے۔ اور موطا کی جو روایت میں نے پڑھی ہے 2618 موطا کے اندر موجود ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنت نبیہ۔ آج لوگ فرقہ بندیوں میں بٹے ہیں۔ ایک میں حوالہ دے رہا ہوں، ایک ہی سولوشن اس کا ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنی زندگی کے آخری وقت میں کہا تھا مسلمانوں میں تمہیں دو چیزیں دے کے جا رہا ہوں، جب تک اس کو پکڑ کے رکھو گے تم لن تضلوا، گمراہ ہو ہی نہیں سکتے، گمراہی تمہارے قریب نہیں بھٹک سکتی ہے۔ فرمایا ایک تمہارے رب کا کلام قرآن مجید ہے اور اسی رب کے نبی کی سنت تمہیں دے کے جا رہا ہوں، یہ دونوں چیزیں پکڑ کے رکھو گے تم گمراہ نہیں ہو سکتے ہو۔ یہ ہے اصلی اسلام پہچاننے کا معیار، یہ ہے اصلی اسلام کے طرز، یہ ہے اصلی اسلام کا منہج۔ ہماری دعوت کو جاننا ہو یہ حوالے جو میں نے دیے ہیں جا کے فرصت میں قرآن سے نکال کے احادیث سے نکال کے پڑھ لیجئے گا، ہماری سچائی آپ کے سامنے، میں اور ہم اور ہماری دعوت پوری کھلی کتاب ہے، کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے۔ ہم ہر اس چیز کو ماننے کو تیار ہیں جو قرآن میں ہے، جو حدیث میں ہے، منہج سلف کے فہم کے مطابق ہے۔ اور اسی دعوت والوں کو یہ جو میں نے نشانیاں بتائی ہیں، انہی لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا۔ میرے نبی کی بشارت سنو، میرے نبی کی پیشین گوئی سنو۔ صحیح مسلم کتاب العقیدہ حدیث نمبر 1920 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق منصورین، ایک حدیث میں منصورین لا یضرهم من خذلهم حتی یأتی امر اللہ وهم کذالک۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب یہ امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں میرے زمانے سے لے کے قیامت تک آنے تک پورا زمانہ کوئی ایسا خالی نہیں جائے گا جس میں میری امت میں سے ایک طبقہ ہوگا، ایک طائفہ ہوگا جو ہمیشہ حق کے ساتھ رہے گا،
ہمیشہ رہے گا اور ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، یعنی قیامت کی صبح تک وہ باقی رہے گا اور وہ ہمیشہ حق پہ رہے گا۔ اللہ رب العالمین اس کی ہمیشہ مدد کرتا رہے گا۔ لا یضرہم من خذلہم، ان کی مخالفت کی تو جائے گی، انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش تو کی جائے گی، لیکن وہ کبھی بھی کامیاب نہ ہو سکیں گے، انہیں نقصان نہ پہنچا سکیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَهُمْ كَذَلِكَ، قیامت آ جائے گی، ان کا کوئی بال بیکار نہیں کر پائے گا، وہ اپنی سچی دعوت کو لے کر قیامت تک زندہ رہیں گے۔ یہ اسی جماعت کے بارے میں کہا گیا ہے، یہ فرقہ ناجیہ کے بارے میں کہا گیا ہے، یہ اسی فرقہ کے بارے میں، یہ اسی جماعت کے بارے میں، اسی اصلی اسلام کے بارے میں کہا گیا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پیش کیا تھا، صحابہ نے تابعین کو پیش کیا تھا، تابعین نے ائمہ کو پیش کیا تھا، ائمہ نے ایسے چلتے چلاتے علماء فضلاء کرام صحیح العقیدہ علماء کو پیش کیا تھا، اور علماء کرام کے ذریعے سے ہم اور آپ تک پہنچ رہا ہے۔ یہ وہی پیور اسلام ہے۔ اسی اسلام کے تعلق سے میرے نبی نے فرمایا یہ دنیا میں جب تک رہے گا لوگ اس کی مخالفت کریں گے، لیکن مخالفت کرنے والے ان کو نقصان نہیں پہنچا پائیں گے۔ نام اللہ کے نبی نے نہیں لیا۔ آؤ محدثین سے پوچھیں یہ کون لوگ ہیں؟ اٹھاؤ یزید ابن ہارون رحمت اللہ علیہ کو، اٹھاؤ علی ابن المدینی کو، محمد ابن اسماعیل بخاری کو، امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کو، ابن حبان رحمت اللہ علیہ کو۔ یہ تمام اماموں نے ایک طرف سے کہہ دیا کہ اللہ کی قسم نبی علیہ السلام جس کے بارے میں یہ گفتگو کر رہے ہیں وہ صرف اور صرف ہو سکتی ہے تو اہل الحدیث ہو سکتے ہیں، وہ اصحاب الحدیث ہو سکتے ہیں۔ یقین نہ آئے ترمذی شریف کی حدیث اٹھا کر دیکھ لیجئے جہاں پر یہ بحث نقل کی گئی ہے۔ سارے لوگوں نے ایک طرف سے کہا، کہتے ہیں حضرت امام احمد ابن حنبل نے تو صاف انداز میں کہہ دیا اِلَّمْ يَكُونُوا أَهْلَ الْحَدِيثِ فَلَا أَعْرِفُهُمْ مَنْ هُمْ، اگر یہ اہل حدیث نہیں ہے تو میں نہیں جانتا یہ کون سی چیز کے بارے میں، کون سے لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی بات کر رہے ہیں۔ اور اگر ایک گواہی ایک معتبر شخصیت کی دے دوں، جو معتبر شخصیت لگ بھگ ہر آدمی کے دل میں اپنی جگہ بنائے ہوئے ہے، تو شاید لوگ اس کی بات پہ یقین کر لیں۔ وہ معتبر شخصیت ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ۔ شاید ابھی تک نہ جان پائے ہو، کچھ لوگ انہیں غوث اعظم کہتے ہیں، غوث پاک کہتے ہیں، ابھی نہ جان پائے ہوں۔ ان کی 11ویں بھی آپ نے شاید کھائی ہو کبھی، انہی کے نام پہ 11ویں چلتی ہے۔ ان کا کیا ماننا ہے اس حدیث کے تعلق سے؟ غنیت الطالبین ان کی ایک کتاب ہے، جلد نمبر 1 صفحہ 175 176 166 وغیرہ میں انہوں نے پورا فرقوں کے بارے میں انالائز کر کے پورا ڈیٹیل لکھ ڈالا ہے۔ جب یہ اس حدیث پاک کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ جماعت کون سی جماعت ہے جو اللہ کے نبی کے زمانے سے چلتے چلتے قیامت تک چلتی چلی جائے گی، جس پہ اللہ کی مدد ہوگی، جو حق پہ ہوگی، وہ کون سی جماعت ہے؟ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ پیران پیر شیخ مرشد یہ فرماتے ہیں فَأَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ وَأَمَّا الْفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ هُمْ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، کہتے ہیں فرقہ ناجیہ جس کی کامیابی اور جس کے جنت میں جانے کی ضمانت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لی ہے کہ وہ جو میرے طریقے پر ہوگا، جو میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا، وہ ہمیشہ کامیاب رہے گا اور قیامت تک جائے گا۔ فرماتے ہیں اسے اہل السنہ والجماعہ کہا جاتا ہے۔ اب اگر یہیں پر رک جاتے تو بہت سارے لوگ خوش ہو جاتے، ہم بھی تو اہل السنہ والجماعہ ہیں، ہم بھی اہل السنہ والجماعہ کا آج بہت غلط استعمال لوگ کر رہے ہیں۔ اس میں صوفی بھی اپنے آپ کو گھسیڑے ہوئے ہیں، اس میں قبر کی پوجا قبوری بھی اپنے آپ کو گھسیڑے ہوئے ہیں، اس میں غلط عقائد رکھنے والے بھی اپنے آپ کو گھسیڑے ہوئے ہیں، اشعری ماتوریدی بھی اپنے آپ کو اہل سنہ والجماعہ کہہ رہے ہیں۔ اسی لیے شاید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ یہیں پر نہیں رکے، آگے فرماتے ہیں وَلَا اسْمَ لَهُمْ إِلَّا اسْمٌ وَاحِدٌ وَهُمْ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ، اور وہ اہل السنہ والجماعہ جو میں بول رہا ہوں ان کا ایک نام کے علاوہ اور کوئی نام ہے ہی نہیں، وہ ہے اہل الحدیث، وہ ہیں اصحاب الحدیث۔
کس نے کہا؟ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا۔ اور آگے کیا فرماتے ہیں اور نشانی بھی بتاتے ہیں، وَعْلَمْ أَنَّ لِأَهْلِ الْبِدْعِ عَلَامَاتٌ يُعْرَفُونَ بِهَا، اے دنیا کے لوگوں جان لو ہر بدعتی کی پہچان ہوتی ہے جس سے وہ پہچانا جاتا ہے۔ کہتے ہیں وَعَلَامَةُ أَهْلِ الْبِدْعَةِ الْوَقِيعَةُ فِي أَهْلِ الْأَثَرِ، بدعتیوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ اہل حدیثوں کو نفرت کرنے لگے، اہل حدیثوں سے بغض رکھے، اہل حدیثوں سے بغض رکھے، نفرت کا اظہار کرے، ان سے دشمنی کرے، یہ بدعتی کی پہچان ہے۔ میرے بھائیوں یہ کون فرما رہے؟ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ یہاں پر یہ کہنے لگتے ہیں مولوی صاحب اہل الحدیث تو امام بخاری، امام مسلم، یہ محدثین ہیں جنہوں نے حدیثیں روایت کی ہیں، ان کو صرف اہل الحدیث کہا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں ان کو صرف نہیں کہا جاتا ہے، اہل الحدیث کا 3 کام ہوتا ہے۔ ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اہل الحدیث 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ لوگ جنہوں نے نبی کی حدیثوں کو ساری دنیا میں سفر کر کے کھنگال کے اور اس کو تحقیق کر کے ریسرچ کر کے کتابی شکل دے دی ہے۔ ایک وہ ہے جن کو محدثین کہا جاتا ہے، اور اہل حدیث وہ ہیں جو ان حدیثوں پر عمل کرتے ہیں، ان کو بھی اہل الحدیث کہا جاتا ہے۔ ہم اور آپ حدیث پر عمل کرنے والے اہل الحدیث ہے۔ اور اہل الحدیث وہ لوگ ہیں جو کبھی بھی سنت کے خلاف کہیں بھی کوئی بغاوت اٹھی ہو تو اس کا سر کچلنے کے لیے جو لوگ اٹھتے ہیں انہیں کو اہل حدیث کہا جاتا ہے۔ اور وہ لوگ جو کبھی بھی کہیں پر کوئی بدعت جنم لیتی ہے اس بدعت کا رد کرنے والے کو اہل الحدیث کہا جاتا ہے، ان لوگوں کو اہل الحدیث کہا جاتا ہے۔ یہی اصلی اسلام والے ہیں۔ اس لیے ہم پہ یہ الزام دینا کہ ہم فرقہ پرست ہیں یہ بالکل غلط الزام ہے، کیونکہ ہماری تو سیدھی سادھی دعوت ہے۔ ہماری دعوت وہی ہے جو نبی کی دعوت تھی، ہماری دعوت وہی ہے جو قرآن ہے، ہماری دعوت وہی ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان میں ہے اور صحابہ کرام کے سلف صالحین کے منہج پر ہے۔ ہم پیور اسلام والے ہیں۔ اگر ہم کوئی غلط بات بولیں اور کوئی غلط ہم سے بات سرزد ہو جائے، فتویٰ غلط نکل جائے، سامنے والا ہمیں دلیل پیش کر دے، ہمیں دلیل دکھا دے کہ آپ کی بات غلط ہو گئی، دلیل یہ ہے، دلیل قرآن سے ہونی چاہیے، دلیل حدیث سے ہونی چاہیے، دلیل اجماع امت سے ہونا چاہیے، اور دلیل قیاس صحیح سے ہونا چاہیے۔ اللہ کی قسم ہے اہل حدیث کا ایمان و عقیدہ ہے کہ صبح کا سورج نکلنے سے پہلے اس کو اپنا رائے بدل لیا جائے گا، اپنا فتویٰ بدل لیا جائے گا۔ یہ جسارت، یہ ہمت دنیا کے کسی اور مسلمان میں شاید نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار عالم ہمیں صحیح منہج کو پہچاننے کی توفیق عنایت فرمائے۔ الہ العالمین ہمیں فرقہ پرستی سے دور فرمائے۔ الہ العالمین ہمیں فرقہ بندیوں سے نکال کر ایک مسلمان، ایک جسم کے تمام اعضاء کے پارٹ کی طرح بنا دے۔ پروردگار عالم ہمارے عقائد کی اصلاح فرما۔ الہ العالمین ہمیں صحیح منہج پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ الہ العالمین ہم جتنے بھی گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو، لغزشوں کو، کبائر کو، صغائر کو معاف فرما دے۔ الہ العالمین ہمیں صراط مستقیم پہ چلا، صحیح عقیدے کا حامل بنا، ہمارے اخلاق کو درست فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔